ہمارے مخالفین مسئلے کی تعصب کی بنا پر عوام اور علمی حلقوں میں یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلک اہل سنت پر جو شرک کا الزام لگایا جاتا ہے اس کی وجوہات اور اس کے اسباب میں سے ایک سبب اور ایک وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ علم الہی اور علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تساوی ثابت کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا علم برابر ہے، حالانکہ یہ بات سوائے بہتان کے، پراپوگنڈے کے اور جھوٹ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں اس بہتان کا، اس جھوٹ کا، اس پراپوگنڈے کا رد اور اس کا جواب بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس بات کو جو اللہ عز و جل کا علم ہے، علم غیب اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے حوالے سے اپنے فتاوی رضویہ شریف ملفوظات میں اور اس کے علاوہ دیگر کئی کتب میں کئی مقامات پر تفصیل کے ساتھ اور کہیں پر اختصار کے ساتھ اہل سنت کے نظریے کو بیان فرمایا۔ آپ کا ایک رسالہ، ایک کتاب الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کہ جس کی تائید میں مکہ مکرمہ، مدینہ المنورہ اور شام اور دمشق کے تقریباً 34 علماء نے جس کی تائید فرمائی، اور جس رسالے کی تقریض لکھتے ہوئے انہوں نے آپ کو بڑے بڑے القابات سے نوازا، اس رسالے میں اور اس کے علاوہ آپ کا ایک دوسرا رسالہ کہ جو خالص الاعتقاد کے نام سے شائع ہوا، اس میں بھی آپ نے اللہ عز و جل کے علم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور دیگر انبیاء، رسول اور ملائکہ کے علم کو بیان فرمایا۔ آپ نے ان رسائل میں جو علم الہی، علم رسول یا دیگر مخلوق کے علم کے حوالے سے جو آپ نے بحث ذکر فرمائی، اس کا لب لباب اور اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ چند نکات جو آپ نے وہاں پر ذکر فرمائے، ان میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ جس نقطے کو بیان کرتے ہی ان لوگوں کا جو پراپوگنڈا ہے اس کا کلا کما ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ذکر فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کا علم ذاتی ہے اور مخلوق کا علم عطائی ہے۔ آپ دیکھیں، اگر کوئی سمجھنے والا اسی بات کو سمجھے تو ان کا جھوٹ ظاہر ہو جاتا ہے، ان کا بہتان جو ہے وہ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ان کا جو پراپوگنڈا ہے اس کا کلا کما ہو جاتا ہے کہ مخلوق کا علم عطائی تھوڑا ہو یا زیادہ، اور اس کو عطا کرنے والا رب عز و جل کی ذات، کہ اگر کوئی ذرے کا علم بھی رب عز و جل کی عطا کے بغیر مانے تو اس کو دار اسلام سے خارج قرار دیا جاتا ہے، اس کو کافر کہا گیا کہ جس کے پاس جتنا بھی علم ہے وہ رب عز و جل کی عطا کے ساتھ ہے۔ اور اسی کے ساتھ آپ نے دوسری بات ذکر فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کا علم غیر متناہی ہے اور مخلوق کا علم متناہی۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے بات جو ارشاد فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ رب عز و جل کا جو علم ذاتی ہے وہ واجب لی ذات ہے، اور جو عطائی علم ہے وہ تو ممکن ہے، کسی کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں، کسی کے پاس تھوڑا، کسی کے پاس زیادہ، کسی کے پاس کم، کسی کے پاس بعد، کسی کے پاس بہت زیادہ۔ اور چوتھے نمبر پر جو بات آپ نے ارشاد فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ وہ علم کہ جو رب عز و جل کا علم ہے وہ علم ازلی، اور یہ حادث، وہ غیر مخلوق، یہ مخلوق، وہ زیر قدرت نہیں، یہ زیر قدرت، اور وہ واجب البقا، یہ جائز الفنا، اس میں تغیر محال اور اس میں ممکن۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو رب عز و جل کا علم ہے وہ تو واجب البقا ہے، اس کو بقا ضروری ہے، وہ فنا نہیں ہو سکتا، اور جو مخلوق کا علم ہے وہ فنا ہو سکتا ہے، اور جو رب عز و جل کا علم ہے اس میں تبدیلی، اس میں تغیر، اس میں تبدیلی کا واقع ہونا یہ محال ہے، وہ تبدیلی نہیں ہو سکتی اس کے علم میں، اور جو مخلوق کا علم ہے اس میں تبدیلی ممکن ہے، اس میں تغیر ممکن ہے۔ وہ لوگ کہ جو اہل سنت پر یہ جھوٹ اور بہتان باندھتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے علم کو برابر کہتے ہیں، یہ ان کے لیے اعلیٰ حضرت نے ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ کل علم صرف اور صرف اللہ عز و جل کی ذات کے لیے سزاوار ہے۔ اور ایک مقام پہ آپ نے اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، آپ فرماتے ہیں تمام اولین و آخرین، تمام انبیاء رسول، تمام ملائکہ مقربین، آپ فرماتے ہیں کہ ان کا علم علوم الہیہ سے وہ نسبت بھی نہیں رکھتا کہ جو نسبت کروڑ ہا کروڑ سمندروں کو ایک بوند کے کروڑویں حصے کے ساتھ ہے۔
اس عبارت کو، ان لفظوں کو دوبارہ سنیں. آپ فرماتے ہیں کہ تمام اولین و آخرین، انبیاء، رسول، ملائکہ مقربین کا علم علوم الہیہ سے وہ نسبت بھی نہیں رکھتا کہ جو نسبت کروڑہ کروڑ سمندروں کو ایک بوند کے کروڑویں حصے سے ہے. اس لیے کہ اگر ایک طرف سمندر کو رکھا جائے اور دوسری طرف ایک قطرہ ہو تو یہ دونوں